عزیزو، دنیا کے اوپر اگر ہیبت طاری ہوتی ہے تو صرف عاشقان مصطفیٰ سے ہوتی ہے، حضور کے غلاموں سے ہوتی ہے۔ آج سے 3 سال پہلے پیروں سے معذور ایک خادم حسین للکارتا تھا، حق ہے، ویل چیئر پر بیٹھ کر کے للکارتا تھا۔ ارے سفید داڑھی ہو چکی، عمر کافی ہے، سفید داڑھی، پیروں میں معذوری، لیکن پوری دنیا میں ایسی ہیبت طاری کہ یورپ کی زمین بھی ہلتی نظر آئے۔ ہالینڈ کی پارلیمنٹ میں باضابطہ ان کو لے کر کہا جائے یہ آدمی موسٹ ڈینجرس ہے، بہت زیادہ ڈینجر ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ تو پیروں سے معذور سفید داڑھی والا ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تمہارے لیے کیسے ڈینجر ہو گیا؟ تمہارے پاس تو بہت بڑے بڑے میزائل، ایٹم بم ہے، سب کچھ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہیبت ڈالتا ہے وہ عاشق مصطفیٰ کی ہیبت ڈالتا ہے۔ حق ہے، نبی پاک کی سنتوں پر عامل عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ صحابہ کرام ایک علاقے کو فتح کرتے ہیں، وہاں کا جو گورنر تھا، وہاں کا جو سلطان تھا وہ گرفتار ہو گیا، دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے تلوار اٹھائی تھی، ان کے خلاف قید ہو گیا۔ لیکن جب قید ہو کر کے آیا تو ظاہر سی بات ہے ہمارے خلاف تلوار اٹھائے تھے، اب پھنسے ہو تو مار کھاؤ گے، اب تمہاری موت ہوگی۔ لیکن مجاہدین اسلام تھے، حضرت عمر کے پاس پیش کیا، کہا کہ اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا اگر وہ اسلام میں آتا ہے تو اس کی جان بخش دی جائے۔ اس بادشاہ سے کہا گیا کہ تو اگر ایمان لے آتا ہے تو تجھے تیری جان بھی واپس اور تیرا ملک اور تیری سلطنت بھی تجھے لوٹا دی جائے، تو ہی بادشاہ، تو ہی گورنر ہے۔ اس نے کہا میرا دین اتنا آسان نہیں ہے کہ میں بادشاہت لینے کے لیے اپنا ایمان چھوڑ دوں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، جان سے مارنے کی بات تھی۔ اس نے کہا میں اپنا دھرم نہیں بدل سکتا۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے کہا حضرت امیر المومنین سے اس کا کیا کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق نے کیا کیا سنو، کہا اس کو کہو کہ ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے۔ اس بادشاہ سے کہا گیا تو اس نے کہا منظور ہے مجھے جیل، لیکن میں اپنا دھرم نہیں بدل سکتا، دین نہیں بدلوں گا۔ حضرت عمر نے کہا جیل میں ڈال دو، اور 10 صحابہ کو بھی اس کے ساتھ جیل میں ڈال دیا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ 10 صحابہ جوان تھے، نوجوانوں توجہ سے سنو، اس کٹر دل بادشاہ کے ساتھ جیل میں ڈال دیا۔ وہ نوجوان صحابہ جیل میں تھے، ان کے وقت، ان کے اوقات کی پابندی، صبح دوپہر شام وہ اپنی نمازوں کے پابند، قرآن کی تلاوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں والی سنتیں۔ 8 دن نہیں گزرے تھے، بادشاہ ان نوجوانوں کو بار بار دیکھتا تھا، پلٹ کر کے اس نے کہا تمہارے امیر المومنین سے مجھے ملنا ہے۔ پیغام پہنچایا گیا حضرت عمر کے پاس، کہا لاؤ، پیش کیا گیا بادشاہ کو، جیل کے باہر لا کر کے حضرت عمر کے پاس، کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ایمان لانا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں۔ کہا ہم نے تو اس سے قبل تمہارے سامنے پیشکش رکھی تھی، کیوں نہیں لائے؟ اس وقت تو تمہاری سلطنت بھی تمہیں واپس کرنے کی بات کی گئی تھی، تب بھی نہیں لائے، جیل میں ڈالنے کی بات کی گئی، تب بھی نہیں لائے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے اس طرح سے اگر آپ 25 سال بھی مجھے جیل میں ڈالتے تب بھی میں نہیں بدلتا، مجھے یہ سختیوں نے نہیں بدلا، آپ کے ان 10 جوانوں نے میرا دل بدلا، ان کے اخلاق و کردار میں نے دیکھا، پھر میرا دل گواہی دینے لگا یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے ان کی صبح دیکھی، ان کی شامیں دیکھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی نماز، ان کی عبادتیں، ان کا گڑ گڑانا، یہ سب دیکھ کر کے جوانوں میں میرا دل پسیج گیا۔ اور پھر دل نے پکار کر کے کہا غلاموں کا جب یہ حال ہے تو پھر آقا کا حال کیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، بدل سکتے ہو، آج بھی بدل سکتے ہو کہ اگر تمہارے اخلاق، تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے، پتھر دلوں کو بھی بدل سکتے ہو۔ بس بات اتنی ہے کہ عمل کے میدان میں تمہیں آنا ہے، ان کے دلوں کو بدلنا میرے مولا کی شان ہے۔